على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. عن أبي جحيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يد المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال ابو النضر: لا ادری. قال 40 یوما او شہرا او سنتا. متفق علیہ. الحمدللہ باب السترتی چل رہا ہے، سترے کا بیان کہ نمازی کے سامنے کوئی چیز رکھنا جو شریعت نے اس کے جو اصول بتائے ہیں اور کتنی اس کی لمبائی ہونی چاہیے، کتنی اس کی چوڑائی ہونی چاہیے. سترہ الغرض نمازی کے سامنے جو ہے کچھ نہ کچھ ہو کہ اگر سامنے والا اس کے پاس سے گزرے تو وہ گناہ گار نہ ہو. کتنا ہو تو اس سے پہلے ذکر کیا کہ وہ جو ہے 1 ہاتھ کے برابر اور 1 انگلی کی موٹائی وہ سامنے نمازی کے رہنی چاہیے. اسی باب سے آج کی حدیث پڑھی گئی ہے، بہت ہی مختصر ہے اور جو ہے بہت ہی اہم حدیث ہے. حضرت ابو جحیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گزرنے والا نمازی کے سامنے سے جان لیتا کہ جو کچھ اس پر گناہ ہے تو لکانا ان یقف 40، تو وہ ضرور بضرور کھڑا رہتا 40. بہتر ہوتا اس کے لیے کہ وہ گزر جائے اس کے سامنے سے. اس کو ابو النضر نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حضور نے 40 یومن کہا، 40 دن فرمایا یا 40 مہینے فرمایا یا 40 سال فرمایا، کہ کیا نمازی کے سامنے سے گزرنے پر کیا گناہ ہوتا ہے وہ اس حدیث میں ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے راوی کو ہم جانتے ہیں، یہ ابو جحیم ہے. ان کا اصل نام ہے عبداللہ ابن جحیم، اور بعض نے کہا کہ عبداللہ ابن الحرث یا حارث، یہ صحابی ہے. عبداللہ ابن الحرث ابن سمتہ الانصاری، انصاری صحابی ہے، اور یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ نے وفات پائی. تو حضرت ابو جحیم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو نمازی کے سامنے گزر رہا ہے، اگر اس کو معلوم ہوتا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا اس کو گناہ اس کو ہوتا ہے، اگر وہ جان لیتا تو وہ 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن کھڑا رہتا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض علماء نے اس کو جو ہے حرام بھی قرار دیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے. کیوں گناہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نمازی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ سامنے سے گزر جاتا ہے تو وہ مناجات کے درمیان حائل ہو رہا ہے. اس لیے شریعت نے بتایا کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور نمازی کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے. 2 طرف سے اسلام نے ہمیشہ کیا کیا ہے، 2 طرف سے پابندی لگی ہے. کہ ایسا نہیں کہ مرد کے لیے آپ دیکھیں، مثال مرد کے لیے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورت کو بھی کہا گیا کہ پردے کا اہتمام کریں، اپنی نگاہیں نیچی کریں. 2 طرف سے، تاکہ ہر طرف سے جو ہے گناہ ختم ہو جائے. تو نمازی کے بارے میں بتایا کہ نمازی ایسی جگہ نماز پڑھے کہ جہاں پر کوئی گزرتا نہ ہو، اور اگر گزر رہا ہو تو سامنے سترہ لگا دے، اور اگر گزرنے والا اگر گزر جائے سامنے سترہ ہو تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. اب گزرنے والے کو بھی بتایا گیا کہ بھئی نمازی نماز جب پڑھ رہا ہے تو کیا کر دے، توقف کرے اور رک جائے. ایک حدیث اور ایک اسی کے جو ہے مضمون کی ہے، جس کو ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حضور نے فرمایا لکان ان یقف 100 عام خیرا له من الخطوۃ التي خطاها.
کہ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ قدم سامنے نمازی کے بڑھانے کے کہ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ 100 سال تک انتظار کرتا. کسی میں 40 سال آیا ہے، 40 دن آیا ہے، اور ایک ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 100 سال اگر وہ انتظار کرنا پڑے تو انتظار کر لے، لیکن نمازی کے سامنے سے ہرگز نہ گزرے. اور فرمایا کہ یہ 40 بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عدد معین نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہے ایک کیا بولتے ہیں تعظیم بتانے کے لیے. اور یہ جو ہے ایک عدد مخصوص نہیں ہے کہ صرف 40 بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ مبالغہ، اور عدد معین بتانا نہیں ہے بلکہ ایک مبالغہ بتانا ہے کہ بھئی 40 سال بھی اگر اس کو رکنا پڑ جائے تو وہ رک جائے. اور ایک حدیث ایسی ہی ہے کہ جس کو بزاز نے روایت کیا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین ید المصلی، مصلی کے سامنے سے گزرنے والا جان لیتا کہ اس کے اوپر کیا گناہ ہے، تو لکانا لئن یقوم 40 خریفا، 40 سال رکنا اس کے لیے بہتر ہوتا اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے. تو نمازی کے سامنے سے ہرگز نہ گزرے، اور یہ گناہ والا بھی عمل ہے، اور اس سے نمازی کی نماز میں جو ہے خلل واقع ہوتا ہے. اور علماء نے یہاں پر 40 کے عدد کو بھی ذکر کیا کہ 40 اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تاکہ جو اکثریت بتانا مقصود ہوتا ہے تو وہ 40 سے ذکر کی جاتی ہے، اور 40 یہ عدد بہت ہی مقبول ہوتا ہے. اور اسی لیے انسان جب پیٹ میں رہتا ہے تو اس کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جب وہ رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کے جو مراحل طے ہوتے ہیں 40 دن میں تبدیل ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ثم خلقنا نطفہ 40 دن، پھر علقہ 40 دن، پھر مضغہ 40 دن، اور پھر گوشت کا لتھڑا، پھر 40 دن کے بعد اس کے اوپر جو ہے ثم کسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت کے اوپر جو ہے ہڈی آتی ہے، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا. تو یہ مراحل جو ہوتے ہیں 40 کے رہتے ہیں، اسی لیے اس عدد کو بہت مقبول سمجھا گیا. اسی لیے اولیاء اللہ بھی جب اپنی تربیت میں رکھتے تو 40 دن جو ہے اپنی تربیت میں رکھتے تاکہ اس کو پورا اثر ہو جائے. اور بتاتے ہیں اگر کسی کی عادت کو تبدیل کرنا ہے تو 40 دن مسلسل اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کی وہ عمل عادت بن جاتی ہے. اور اسی لیے بتایا گیا کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو جس جگہ پر وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے روتی ہے اور دعا کرتی ہے. 40 دن تک یہ عمل ہوتا ہے. اسی لیے آپ سمجھے ہوں گے کہ اسی لیے ہمارے پاس جو 40 کیا جاتا ہے اسی لیے کیا جاتا ہے اس کی برکت سے اور اسی کی مناسبت سے. ہمارے اسلاف نے جو چیزیں رکھی ہیں، چاہے وہ جو ہے سیوم ہو، چاہے وہ دہم ہو، یعنی زیارت، فاتحہ زیارت ہے، دہم ہے، کسی بھی دن کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ 3 دن کر سکتے، نہیں کر سکتے، 5 دن کر سکتے. بھائی یہ سال ثواب ہے، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں. اور 40 دن کو اس لیے کہ آپ 40 دن کے بعد بھی جو ہے اسی حدیث کی مناسبت سے کہ جب انتقال کر جاتے ہیں تو وہ زمین جو ہے اس کے لیے روتی ہے اور دعا کرتی ہے. تو 40 کا عدد مقبول ہے، اسی لیے 40 نیکی بھی ہمارے پاس دعائے استغفار کے لیے لوگوں کو اطعام کراتے ہیں، قرآن پڑھ کر جو ہے سال ثواب کراتے ہیں. تو الغرض 40 کا عدد بہت ہی مقبول سمجھا گیا ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 40 کا وہ عدد ذکر کیا. خلاصہ گفتگو اور خلاصہ حدیث یہی ہے کہ نمازی کے سامنے سے ہرگز نہ گزرے، کتنی بھی جو ہے حاجت ہو، جتنا بھی ضرورت ہو، لیکن ہرگز نمازی کے سامنے سے نہ گزرے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو معلوم ہو جاتا کتنا بڑا گناہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ہے تو وہ 40 سال تک انتظار کرتا. ایک حدیث میں ہے جیسے میں نے ذکر کیا 100 سال بھی اگر ہو تو وہ انتظار کرتا، لیکن نمازی کے سامنے سے ہرگز نہیں گزرتا. اب ہمارے پاس بعض جو ہے لوگ ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کو یہ حدیث بتانی چاہیے اور ان کو یہ جاننا چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اب جو ہے اگر بعض جو ہے کسی کے دل میں جو ہے وسوسے اور خیال یہ تھا پہلے کہ اگر سامنے سے عورت گزر جائے یا کوئی مخصوص جانور اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی. اگر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزر گیا، نمازی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گناہ گار ہوگا جو مار ہے، گزرنے والا ہے. نمازی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی اگر عورت گزر گئی یا ایک کوئی مخصوص جانور گزر گیا تو اس کا کیا حکم ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اگر درس رہا اور آئندہ حیات باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا.